گیم کی طرف آپ کیسے آئے؟ کیونکہ دیکھیں آپ 47 آپ کی ماشاءاللہ ایج ہے, 47 کی ایج میں بھی اسپورٹس مین ہونا یہ بڑی بات ہے. میں چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب اپنے فیلو فرینڈ سرکلز میں ملا, میری 45 ایج ہے ماشاءاللہ, تو کئی دوستوں کو اسٹنٹ پڑ گئے ہوئے ہیں, کئیوں کو شوگر ہو گئی ہے, کئیوں کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے, کئی اپنے عمر سے زیادہ بڑے لگ رہے ہیں, وہ بابے بن گئے ہیں بالکل. تو آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ کی طرف, اس اسپورٹس کی طرف آپ کب سے کر رہے ہیں؟ رجحان آپ کا کیسے تھا؟ آپ اس کو کسی چیز کو لے کر چلنا, گرٹ بنانا اس کی, کہ آج اگر شروع کیا تو پھر 47 سال کی عمر تک کھیلنا ہے اور ایک ورلڈ ریکارڈ بنانا ہے, کہاں سے شروع ہوئی کہانی؟ جی شاہ جی, ایک تو یہ کہ میرے ابو آرمی سے, تو میرا چونکہ آرمی والوں کو تھوڑی اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, تو ہمیں شروع سے ٹینس کا اور ڈفرینٹ گیمز کا موقع ملا. ایک تو وہ وجہ بنی, اور دوسرا یہ کہ آپ کا بھی موٹیویشن اس میں شامل ہے. آپ کے بھی ہم لیکچر سنتے رہتے ہیں جس میں آپ نے بھی کہا کہ بھی اٹ نیور لیٹ لکھ کے لگا دیں. تو ابھی تو ہمارا کام سٹارٹ ہوا ہے, ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ویری ینگ, اور ایج از جسٹ اے نمبر. تو انشاءاللہ ابھی آگے ہم اور بھی انشاءاللہ اس کو مزید کریں گے, اور میں نے ابھی اس کو اینڈ نہیں کیا, انشاءاللہ مزید بھی اس میں ریکارڈ کے لیے ہم جائیں گے. اچھا, مطلب اب آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو آپ نے پر سیکنڈ والا وہ کر لیا, اب اس سے زیادہ کیا نینو سیکنڈز میں جائیں گے؟ اپنا ہی ریکارڈ بریک کرنا ہے. بٹ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسے اور بہت سارے کام کریں. لیکن آپ کی کور اسٹڈیز کیا تھیں؟ ایک ہوتا ہے نا بچوں کو, کسی کو شروع سے شوق ہوتا ہے تو آپ کسی فیلڈ میں آتے ہیں یا آپ اسپورٹس میں آتے ہیں, لیکن آپ کی کور اسٹڈیز کیا تھیں؟ جاب کہاں پہ کر رہے تھے؟ ٹائم کیسے نکلا اس سب کے لیے؟ جی, اس میں بتاتا چلوں کہ میں بیسیکلی جو میرا انٹرسٹ تھا, پہلے میں اسکواش شروع کیا تھا. شروع سے میں اسپورٹس میں کافی میرے رغبت تھی, اور مگر ساتھ میں اسٹڈیز بھی کرنی پڑتی ہیں. شاہ جی کو پتہ ہے پیرنٹس کا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ نے پڑھنا ہے. تو میں نے پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کی, اور پنجاب بزنس آف ایڈمنسٹریشن سے میں نے MBA کیا, اور میں آج کل گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ کے ساتھ ایز اے برانڈ ایمبیسڈر کام کر رہا ہوں, اور گو پیٹرولیم جو کافی فیمس ہے. اور لکی میں یہ رہا کہ میرے جو CEO ہیں خالد ریاض صاحب, وہ مجھے کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میں اس جاب کے دوران بھی اپنا ٹائم نکال پاتا ہوں, اور میں نے یہ پریکٹس کی. اور یہ خالد صاحب بڑے انسان ہیں جی, بہت بڑے انسان ہیں, میں نے ان میں بڑی خوبیاں دیکھی ہیں جی, اور میرے تو بڑے بھائیوں کی طرح, دوستوں کی طرح, اور ایک بڑا ہی ان کے لیے ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے, کیا ہمبل پرسنالٹی ہیں. بالکل. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں, خالد صاحب کا تذکرہ ہوا کہ میری پہلی دفعہ ان سے انٹریکشن کیسے ہوئی, یہ بڑی مزیدار سٹوری ہے. میں ایک میرا کلاس چلتی تھی, اس کو کہتے تھے ویکلی کلاس, آج سے 5-6 سال پہلے کا واقعہ. تو وہ 6 سال پہلے اس کلاس میں زیادہ تر ینگ لوگ ہوتے تھے, تو ایک تھوڑے سے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے وہ کلاس میں پڑھاتا رہا, کلاس چلتی رہی, کافی ٹائم گزر گیا. تو کوئی ہفتے کچھ گزرے, کوئی کہہ لیجئے کوئی 2-3 مہینے کے, کچھ مہینے چلنی ہوتی تھی, ہر ہفتے میں ایک کلاس. لیڈرشپ کا ٹاپک, سیلف پیوریفیکیشن کا ٹاپک, پرسنل ڈیولپمنٹ کا, گول سیٹنگ کا, اس طرح کے ٹاپکس چل رہے ہوتے تھے. تو ایک میرے بڑے پیارے دوست تھے عامر بٹو صاحب, وہ جج ہیں, FIA میں جج تھے, لاہور میں پوسٹڈ تھے. تو انہوں نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا یار میرے ان لاز میں انکل ہیں, وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. میں کہا جی وہ کہاں پر ہیں جی؟ ان کا جی اوپر کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں. میرے کو کلاس میں ایک صاحب ہیں باریش, بڑے نیک سے اور بڑے بھیبے سے, بڑے دھیمے سے بندے ہیں. وہ کہا جی وہی ہیں وہ. تو میں نے کہا انہوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا, میں نے بلایا خالد صاحب کو نیچے آفس, تو میں نے خالد صاحب سے انٹریکشن, میری بات چیت ہوئی. تو میں نے کہا جی اب کیا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں. کہ جی میرے پٹرول کا, تیل کا کام ہے. تو میں نے کہا جی اچھا کتنے پٹرول پمپ ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس ٹائم پہ میرے خیال نے کہا جی کچھ 450 کے 500 پٹرول پمپ ہیں ماشاء اللہ. تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کی ہمبلنس. اچھا, وہ صاحب زیادہ ان کا آ رہا تھا, اصل میں ان کا صاحب زیادہ جو ہے جی وہ اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کے ساتھ وہ آتے تھے اسپیشلی جی, ہاں جی عبید محل آتا تھا, تو اس کے ساتھ اسپیشلی وہ کلاسز اٹینڈ کرنے آتے تھے. بچوں کے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے جی. تو پھر ہماری ایک دوستی ہو گئی, اور ایک بڑے ہی صحیح معنوں میں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے. اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے میرے بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے, 8 سال سے 14 سال کے بچوں کے لیے میں نے کچھ کتابیں لکھی تھیں, سٹوریز تھیں, اور اس میں کوٹیشنز تھیں, اور میرے لیکچروں کا ایک کہہ لیجیے ایسنس نکال کے 10 کتابوں میں تھا. تو طلعت صاحب انہیں جب پتہ لگا تو انہوں نے کہا جی اس کی 5000 کاپیاں پرنٹ کروا دو, کروڑوں روپے کی کاپیاں پرنٹ ہوئی. انہوں نے کہا جی فری بانٹ دیں. تو یہ کتنے ایک بڑے اعلیٰ ظرف کی. پچھلے دنوں پھر میں ٹریول کر رہا تھا, تو انہیں میں نے بتایا کہ جی ہمارے بچے کچھ اسکالرشپ کے ہیں, اور ہم ہر سال ہمیں بڑا چیلنج ہوتا ہے, اپریل میں بچوں نے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے, مارچ اپریل کا مہینہ ہی ہوتا ہے جس میں ہم بچے لے لیتے ہیں. تو بورڈ نے کچھ پے کیا تھا, کچھ ہمیں دوست چاہیے تھے, ہم اوپن چندہ بھی نہیں لیتے. تو خالد صاحب نے کہا جی فوری طور پہ مہینے کا 10 لاکھ روپے میں لیتا ہوں, آپ 100 ڈیزرونگ یتیم بچے یونیورسٹیوں کے لے لیں. اور وہ بچے سلیکٹ کر کے کرنل انوار صاحب آئے, انہوں نے سلیکشن کی, اور ان بچوں کے اکاؤنٹس میں پیسے جانے لگ پڑے, ان کی گرومنگ فاؤنڈیشن کا رہی ہے. تو یہ ایک جو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے اور دوستوں کا ساتھ دینا ہے,
اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے. میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ ایک کہانی ہے, خالد صاحب کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. بالکل درد. میں خود کہوں گا کہ خالد صاحب کی بڑے لوگوں کو ایسی سپورٹ ہے. میں ان کے علاقے میں بھی گیا ہوں جی, آبائی علاقہ جو ہے قبولہ, تو وہ تو سمجھ لیں وہاں کے ریفارمر ہیں خالد صاحب اور طاہر صاحب ان کے بھائی, وہ ریفارمر ہیں. طاہر صاحب تو وہاں پر لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو میں نے ایک رات وہاں رہا اور دن گزارا, کالج گیا, بڑا مجھے مزہ آیا جی. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو ان کا رول کیا رہا جی, وہ آپ کیسے سپورٹ آپ کو کرتے ہیں؟ سر بہت زیادہ, جس طرح آپ نے بتایا خالد صاحب جیسے لوگ تو سونے میں تولنے کے قابل ہیں, اور اتنے پیارے لوگ تو بہت ہی کم ملتے ہیں. بلکہ یہ سر اس طرح سے ہے کہ انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ آپ نے کام کے وقت کام کریں, ادھر 100% دیں, اس کے بعد تمہارا جان دل کرتا ہے تم جاؤ کھیلو پاکستان میں, پاکستان سے باہر کہیں بھی میں جاتا ہوں. تو خالد صاحب کی سپورٹ میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے, اور ہمیشہ آگے بھی فار دی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آئی تھنک ایسے مینٹورز ہونا لائف میں بڑا ضروری ہے. یہ ویلیڈیٹی ہے نا جی. دیکھیں مجھے کسی نے کہا شاہ جی آپ اتنے انتھوزیاسٹک, موٹیویٹڈ, پازیٹیو کیسے رہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی دیکھیں میری فاؤنڈیشن میں 700 بچہ ہے جن کو ہر منتھ اسکالرشپ دی جاتی ہے, 10,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے, یہ 70 لاکھ روپے بن جاتا ہے. 150 بچہ جن کو CSS کی ہم تیاری کرا رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے, ہر مہینے ہمیں اس کے لیے 15 لاکھ روپے تقریباً چاہیے ہوتا ہے. یہ تقریباً باقی خرچے ملا کے کروڑ روپے سے اوپر بن جاتے ہیں آپریشنل ایکسپینس. لوگ محبت کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے یار یہ ایک نمبر بندہ ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, یہ لوگوں کی زکاتیں نہیں کھاتا, یہ لوگوں کے صدقے کے پیسے نہیں کھاتا. جب لوگوں کو یقین ہوتا ہے, اور 8 سال ہو گئے آپ فاؤنڈیشن آتے ہیں, آپ بھی آتے ہیں بھائی, آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے معاملات ویل مینٹینڈ, ایک ایک چیز کو آرگنائز کر کے ہر طرح سے نا ایک بڑے سوفسٹیکیٹڈ وے میں ایک آرگنائزیشن چاہ رہی. 72 لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, ان کی تنخواہ ہے, کوئی اعزازی کام نہیں کر رہا, پے کیا جاتا ہے وہاں پر. تو میں کہتا ہوں یہ جب بندہ دیکھتا ہے نا کہ یار لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں, لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, تو بندے کا جگرا, بندے کا حوصلہ جو ہے نا وہ بڑھ کے کہاں سے کہاں. یہ جو ورڈ ہے نا ویلڈ, کوئی آپ کو مور لگائے ویلڈ کرے, یہ بڑا ضروری ہے. ویلڈیٹی کا ٹرم یہ ڈاکٹر صاحب آپ اگر ان کا گولڈ میڈل ہے جی MBBS میں, بڑی قابل ہے ہماری بیٹیوں کی طرح, چھوٹی بہنوں کی طرح. تو کسی نے ویلڈ کیا ہوتا ہے بندہ ترقی کرتا ہے. بالکل ایسے کوئی زندگی میں تھاپڑا مارتا ہے, کوئی آپ کو انکریج کرتا ہے, اور کوئی خالد صاحب کی طرح وہ آپ کو کہتا ہے جی آپ طلعت صاحب کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بڑی بات ہے, بڑی بات. آئی تھنک یہ چیزیں ضروری بھی بہت ہیں ہماری سوسائٹی میں. جب تک ہم یہ پازیٹیوٹی نہیں پھیلائیں گے تب تک یہ نہیں پھیلے گی, کیونکہ ہمیں عادت ہے کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنے, اور ڈی موٹیویٹ کر کے لوگوں کی سٹوری سے سنتے ہیں, لیکن موٹیویشنل سٹوریز جو ہے وہ بہت 100%. یہ کہا جاتا ہے نا خیر کے بندے سوسائٹی میں موجود ہیں, یہ مثال ہے, بالکل بہت بڑی مثال. اور ان کی تقلید کرنی چاہیے باقی کارپوریٹ سیکٹر کو بھی, کہ یار آپ اپنے 1-2% لوگوں کو شاجی, اگر آپ لیٹ سے صرف پلیئرز نہیں ہیں, فنکار ہیں, صداکار ہیں, موسیقار ہیں, گلوکار ہیں, شاعر ہیں, کوئی ایک اچھا شعر بول دیتا ہے تو آپ کو کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. ساگر صدیقی صاحب کی مثال سب کے سامنے ہے. تو سر اس طرح سے ہے کہ, اور جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں, اچھا ایون ایکٹرز ہیں جو سے ابھی دنیا میں بڑی ایکسیپٹنس ہے کہ آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں, سر جاب بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ان کی فیس ویلیو بڑھ جاتی ہے, وہ جاب نہیں کر سکتے, اور پھر ایونچولی لوگوں کو پرابلم بھی آتی ہے. ہم دیکھا فائنینشیل آئے دن کوئی نہ کوئی چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جاب کے ساتھ اگر ان کو کر دیا جائے, تو لنک کر دیا جائے, تو گورنمنٹ کی بھی کافی ساری پریشانی دور ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا طلحہ صاحب, ہم نے یہ تو جانا کہ آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں آپ کو بڑی ماشاء اللہ سپورٹ ملی, آپ کو اپریشیٹ کیا گیا, لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ گولز ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے انسان کی اپنی بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں, آپ نے بہت سے سیکریفائسز کیے ہوتے ہیں, اس کے بغیر آپ ایک سرٹن چیز کو اچیو نہیں کر سکتے ہیں. تو پرسنل لیول پہ آپ نے کن چیزوں کو کمپرومائز کیا؟ ظاہر ہے فیملی لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے, کبھی کبھی آپ بہت ساری چیزوں میں فائنینشلی بھی فیملی کمپرومائز کرتی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. واٹس ایور واز ان یور اسٹوری, آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس طرح سے کہ ہمارے تو اسپورٹس جب ہم کرتے ہیں نا, تو آلموسٹ ہماری تمام باقی چیزیں کمپرومائزڈ ہی ہوتی ہیں. ہمارا ملنا گلنا بھی کم ہو جاتا ہے, ہمارا فیشنز بھی کم ہو جاتے ہیں, ہمارا کسی سے جو نا سوشلائز لائف بھی بڑی کم ہو جاتی ہے. تو ہمارا کام یہی ہوتا ہے بھائی اٹھے اور اپنا جاب کی, اور اس کے بعد گیم. تو ہماری بڑی ایک کلوز سرکل قسم کی لائف جاتی ہے, جو کہ ہم اس کو انجوائے بھی بڑا کرتے ہیں. سیکریفائز یہ کہ ابھی ہم اپنے جو مثلا کہ میں نے شاہ جی نے بھی بتایا کہ میرا بیٹا ابو بکر ہے, ہی از ماشاء اللہ سے ویری گڈ. ابھی وہ انڈر 12 میں آل ایشیا جیتے تھے, وہ گولڈ میڈل ہوئے تھے. 14 میں انہوں نے ورلڈ گروپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا. ابھی 16 بھی ابھی اسی ویک میں وہ 22 ملکوں میں پاکستان ٹیم جیت کر کے آئی ہے. تو میرا بیسیکلی فوکس اب اس کے اوپر ہے کہ یار میرے جتنے بھی توجہ میں اس پر دوں, تاکہ ہم پاکستان کے لیے ایک اچھا گرینڈ سلیم اور اولمپک لیول کا پلیئر نکالنے میں کامیاب ہو سکیں.